بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ ہڈ حرام کیا ایک ہی کام کرتی رہے گی یا کسی دوسرے کام کا بھی سوچے گی؟ میں جو جلدی ہاتھ چلا کر برتن دھو رہی تھی، چاچی کے چیخنے پر بری طرح ڈر گئی۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر انہوں نے اور زیادہ مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، اب جلدی برتن دھو لے، کنویں سے پانی تیرا باپ لے کر آئے گا، پینے تک کا پانی موجود نہیں ہے گھر میں، اس بات کا تجھے تو خیال ہی نہیں رہتا۔ وہ مجھ سے سخت نالاں نظر آ رہی تھی۔ عصر کا وقت تو کب کا گزر گیا تھا، مغرب ہونے والی تھی۔ ایسے میں اس کنویں کے پاس جانے سے گھبرا رہی تھی، مگر اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ذمہ داری بھی میرے ہی سر تھی۔ اسی لیے برتن دھو کر رکھے اور پانی کا گھڑا اٹھا کر میں کنویں پر جانے لگی، تبھی چاچا کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ چاچی سے کہنے لگے، کمبخت کیوں اس وقت اسے کنویں پر بھیج رہی ہے؟ نہیں جانتی کہ وہ راستہ کس قدر خوفناک اور آسیب زدہ ہے؟ اس وقت تو ویسے ہی ہوائی چیزوں کا راج ہوتا ہے، وقت تو دیکھ لیا کر تو۔ چاچا کے لاکھ بڑبڑانے کے باوجود بھی چاچی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ ہر قیمت پر آج مجھے پانی لانے کنویں پر بھیجنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اپنی کالی چادر اوڑھی اور گھبراتے ہوئے کنویں کی طرف جانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت چونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو راستے میں کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ شام سر پر تھی، میں رات ہونے سے پہلے کنویں کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ابھی آدھا راستہ پار ہی کیا تھا جب جھگی والے بابا نے میرا راستہ روکا اور کہنے لگا، کیوں جھلی، کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ اس راستے کی طرف مغرب کے وقت نہ آیا کرو، 1000 دفعہ منع کیا ہے۔ وہ جھگی والا بابا ہمارے گاؤں کا ہی تھا اور مجھ سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں شرمندہ ہوتے ہوئے بابا سے کہنے لگی، کیا کروں، گھر میں پینے کا پانی ہی نہیں ہے، اس وقت پانی نہ لائی تو چاچی میری جان نکال دے گی۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دیتے ہوئے کہنے لگے، اچھا چلی جا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ مجھ سے یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف مڑ گئے تھے، جبکہ میں بالکل ان کے مخالف کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ سناٹا اور تنہائی اس قدر تھی کہ پتا بھی ہلتا تو اس کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن مغرب کے وقت بالکل خاموشی اور سناٹا ہو رہا تھا، ہوا بھی نہیں تھی، فضا میں عجیب سا حس موجود تھا۔ چاچی تو شروع سے ہی بے رحم تھی، مجھے اکیلے کنویں پر بھیجتے ہوئے ذرا سا بھی رحم نہ کھاتی۔ یہ سوچتی ہی نہیں تھی کہ جوان لڑکی کو اس وقت اکیلے گھر سے کیوں نکالتی ہے، کیونکہ گاؤں کے لڑکے جو بے روزگاری کی وجہ سے ہر وقت گلی کے نکڑ پر کھڑے رہتے تھے، مجھے یوں اکیلا آتا جاتا دیکھ کر ویسے ہی فکرے کسا کرتے تھے۔ ابھی میں شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ پھر گڑھا سائڈ پر رکھا اور کنویں کا ڈول کھینچنے لگی، لیکن نہ جانے کیوں وہ آج ڈول اتنا بھاری ہو رہا تھا، میرے لاکھ کھینچنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے اوپر ہی نہ ہوا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، ایسے لگ رہا تھا کہ ڈول حد سے زیادہ بھاری ہو گیا ہے، کاش کوئی اس وقت میری مدد کو ہی آ جائے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ مجھے شدید رونا بھی آ رہا تھا، کیونکہ مغرب کے فوراً بعد ہی گاؤں میں رات پر پھیلانے کو کھڑی ہو جاتی تھی، اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ رات کے سائے چاروں طرف پھیلنے کو تھے، جبکہ گھڑا بالکل خالی تھا۔ اگر ایسے ہی گھر چلی جاتی تو چاچی کا غصہ ایک بار پھر سہنا پڑتا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں کسی طرح اس میں پانی بھر لیتی۔ اکیلے پن اور یتیمی کے احساس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے کنویں کے منڈیر پر بیٹھی احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو لڑکی؟ اپنے پیچھے بھاری آواز سن کر میں خوف سے اچھل پڑی۔ کالے کپڑوں میں ملبوس لمبا چوڑا وجود بالکل میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں اندھیرے میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہوئی، پھر خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگی، وہ مجھے پانی بھرنا ہے لیکن ڈول اوپر ہی نہیں آ رہا۔ تبھی وہ نوجوان لمحے بھر میں آگے ہوا اور تیزی سے ڈول کھینچنے لگا۔ 1 سیکنڈ لگا تھا لیکن ڈول اوپر آ گیا تھا۔ میں حیران تھی۔ وہ ایک اجنبی نوجوان تھا، آج سے پہلے میں نے کبھی اسے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ تبھی گڑھا پانی سے بھرا اور اسے اٹھا کر تیزی سے گھر کی سمت جانے لگی، لیکن نہ جانے کس احساس کے تحت میں نے مڑ کر دیکھا تھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر اس نوجوان کا کوئی وجود نہ تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اب میں گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میرا نام روحی ہے، میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ ماں باپ کا سایہ تو بچپن سے ہی اٹھ گیا تھا، لے دے کے میری ذمہ داری چچا کے سر آ گئی۔ ہمارا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، ہم گاؤں کے غریب گھرانوں میں شمار ہوتے تھے۔ نہ تو چچا کے پاس اتنی دولت تھی اور نہ ہی ابا میرے لیے کوئی دولت جائیداد چھوڑ کر گیا تھا۔
اس لیے چاچی مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر سخت ناخوش تھی۔ پہلے سے ہی ان کے 4 بچے تھے، ایسے میں جب میری ذمہ داری ان کے سر آئی تو اپنی ہر بات کا غصہ وہ مجھ پر نکالا کرتی۔ معمولی معمولی باتوں پر دوسروں کے سامنے مجھے ذلیل کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ میں بچپن سے ہی یہ سب سہتی آئی تھی، اس لیے اب ان باتوں کو سہنا میں نے اپنی عادت بنا لیا تھا۔ میں نے صرف 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ ہاں، لیکن چاچی کی ایک بیٹی جیسے ہی 8ویں تک اس نے تعلیم حاصل کی تو شہر میں رہنے والی میری پھپھو اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جاتے جاتے اس نے چاچا سے کہا کہ وہ روحی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، لیکن چاچی نے جھٹ سے منع کر دیا، کہنے لگی اگر یہ چلی جائے گی تو گھر کا کام کس سے کرواؤں گی؟ اسی نے تو میرے پورے گھر کو سنبھال رکھا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی بسمہ کی برابری ہرگز مجھے نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، اسی لیے تو اس نے اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح پالا تھا، جبکہ وہ مجھے اس گھر میں کسی نوکرانی سے زیادہ درجہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ کبھی کبھی اکیلی بیٹھ کر میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی کہ بنانے والے نے میرے نصیب میں اور کیا کیا دکھ لکھے ہیں۔ پہلے ہی میں یتیمی کا عذاب جھیل رہی تھی، اوپر سے چاچی کی دل چیر دینے والی باتیں سن سن کر میرا دل بہت کمزور ہو چکا تھا۔ میں بات بات پر رو دینے کی عادی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں سب کے سامنے نہیں روتی تھی، بلکہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں جا کر میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں کنویں سے پانی لانا بھول گئی تھی۔ دراصل ہمارے گاؤں میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، جس کا پانی اس قدر میٹھا تھا کہ گاؤں والے اس پانی کے عادی ہو چکے تھے، اور نلکوں سے پانی لانے کے باوجود بھی وہ پینے کا پانی اسی کنویں سے لا کر پیتے تھے، اور یہ ذمہ داری گاؤں کی لڑکیوں کے سر تھی۔ میں بھی روزانہ 3-4 بجے کے قریب محلے کی لڑکیوں کے ساتھ جا کر پانی لے آیا کرتی تھی۔ ویسے تو میری کسی سے زیادہ دوستی نہیں تھی، لیکن ایک لڑکی شبانہ جو ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی، میں اس کے ساتھ روزانہ کنویں پر جایا کرتی تھی، لیکن آج کل وہ کسی دوسرے گاؤں میں رہنے والی اپنی شادی شدہ بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، اسی لیے مجھے اکیلے جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ویسے بھی کنواں ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اور کنویں کے آس پاس جتنے بھی درخت اور جھاڑیاں تھیں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر آسیب رہتے ہیں۔ اکثر رات کو آنے جانے والے لوگوں نے ان ہوائی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے بڑے بوڑھے منع کرتے تھے کہ مغرب کے بعد اس راستے کی طرف کوئی بھی نہ جائے، لیکن آج چاچی نے اس بات کا خیال نہ کیا اور سختی سے مجھے پانی لانے کا کہا تو میں اکیلی ہی پانی لینے چلی گئی، لیکن دل ہی دل میں اس نوجوان کی شکر گزار تھی جس نے لمحے بھر میں ہی میری پریشانی دور کر دی تھی۔ پھر وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزری، کیونکہ جب سے میں اس کنویں سے ہو کر آئی تھی میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اپنا دکھ اور تکلیف میں زیادہ کسی کو بتایا ہی نہ کرتی تھی، شاید یتیمی کی وجہ سے خود ہی خاموش طبیعت ہو گئی تھی۔ اس رات جب سب سو گئے تھے، اچانک مجھے اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے، تو میں پانی پینے کے خیال سے باہر صحن میں آئی تو میں نے عجیب سا سایہ صحن میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ وہ سایہ پہلے صحن میں کھڑا تھا، جیسے ہی میں کمرے سے نکلی تو اس کی بھاگتی ہوئی دھمک میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے دیکھتے ہی وہ کہیں جا چھپا ہو۔ میں تھر تھر کانپتے ہوئے واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پانی ہی جا کر پی لوں۔ تبھی ہمت کر کے چاچی کو زور زور سے ہلایا اور کہنے لگی کہ میں نے ابھی ابھی صحن میں کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ چچا کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، وہ دونوں اٹھ کر باہر صحن میں آئے۔ وہاں پر تو اندھیرے اور سناٹے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ چاچی غصے سے مجھے گھورتی ہوئی کہنے لگی، اسے تو عادت ہے بے وجہ کہانیاں بنانے کی، دیکھو تو صحیح فالتو میں ہی ہماری نیند خراب کر دی۔ لیکن چاچا انہیں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، فالتو بات نہ کیا کر کلثوم، اس نے کوئی دیکھا ہوگا جبھی تو ہمیں نیند سے اٹھایا ہے، آج سے پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہ کیا۔ میں شرمندہ بیٹھی تھی، لیکن اندر ہی اندر خوف زدہ تھی۔ یہ میرا ہرگز وہم نہیں تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس سائے کو دیوار کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب میں کمرے میں آ گئی، بازو آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے دن مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی شام کے 3 بجے میں فوراً ہی کنویں پر جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ اس دن کی طرح میں وہاں مغرب کے وقت نہیں جانا چاہتی تھی۔ گاؤں کی لڑکیوں کے پیچھے چلتے چلتے میں بالکل خاموش تھی۔ شبانہ کے سوا زیادہ میں کسی سے بات ہی نہ کرتی تھی، جبکہ میرے آگے چلنے والی لڑکیاں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔
میں نے سنا جب ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہنے لگی، حویلی کی نوکرانی بتا رہی تھی کہ چوکیدار کنویں کے راستے سے رات کو گزر کر آ رہا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر ٹہلنے والا ایک لمبا چوڑا وجود دیکھا۔ چوکیدار اسے دیکھ کر رکا اور آواز لگا کر اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ وجود اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر غائب ہو گیا۔ وہ دونوں رازداری سے یہ باتیں کر رہی تھی، میں یہ ساری باتیں سن چکی تھی۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ راستہ آسیب زدہ ہے، رات کو تو یہاں سے کوئی انہیں دیکھے بغیر گزر ہی نہ سکتا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ میں بھی تو مغرب کے وقت یہاں آئی تھی، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کل پورا دن میرے سر میں درد رہا ہو۔ پانی بھرنے کے بعد میں گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ یوں تو یہ گھر بہت بڑا تھا لیکن اس کے کمرے صرف 2 ہی تھے۔ بڑا سا صحن جس میں ایک درخت لگا تھا، ایک کمرے میں چاچا چاچی سوتے تھے جبکہ دوسرے کمرے میں میرے کزن اور میں سویا کرتے تھے۔ وہ تو سارے ابھی بہت چھوٹے تھے کیونکہ میری بڑی کزن جو میری ہم عمر تھی وہ شہر جا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ ابھی 2 دن گزرے تھے جب اچانک پھر سے آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ مجھے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ باہر جا کر کھلی فضا میں سانس لوں، لیکن اس دن والے واقعے کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے اکیلی رات کو باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں یوں ہی چارپائی پر لیٹی رہی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس ایک مدھم سی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ دروازہ بھی بند تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتی، اچانک ہی مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے دروازہ بجایا ہو۔ میں چونک کر اٹھی تھی۔ دروازے کے اس پار جھریوں میں کسی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ اس کا کالے رنگ کا لباس تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں اسے نظر انداز کر لیتی، لیکن جب دوبارہ دستک ہوئی تو میں اچھل پڑی۔ ضرور وہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ یہی سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ چاچا چاچی تو دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے دروازے سے پار نظر آنے والا ایک وجود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ہوا میں تحلیل تھا لیکن اس کا عکس کسی انسان سے مشابہ تھا۔ میں بری طرح چیخنے لگی تھی۔ وہ میرے قریب بڑھ رہا تھا۔ میرے چیخنے پر پورا گھر جاگ کر میرے ارد گرد جمع ہونے لگا۔ ساتھ سوئے ہوئے بچے بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ چاچا پریشانی سے مجھے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تو میں روتے ہوئے انہیں کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے۔ وہ بند دروازے سے اندر آئی تھی۔ کمرے میں اب روشنی تھی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ چاچی غضبناک نظروں سے مجھے گھورنے لگی، پھر اپنے شوہر سے کہا، تمہاری بھتیجی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر ہمیں تنگ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کرتی ہے۔ لیکن میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سر میں مسلسل درد رہتا تھا۔ چاچا کافی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر کہتا رہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، اطمینان سے سو جاؤ۔ ان کے کہنے پر میں لیٹ تو گئی تھی۔ اب فجر کی اذان ہو رہی تھی اس لیے مجھے کوئی بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ چادر سر تک تانی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے دن چاچا آئے تو مجھے تیار ہونے کا کہا۔ میں حیران تھی، پھر وہ کہنے لگا، تو رات کو ڈرتی ہے نا، اس لیے تجھے دم کروا کر لاتا ہوں۔ جھگی والا بابا ابھی اپنی جھگی میں بیٹھا ہے، چل میرے ساتھ۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھ لی تھی۔ میں نے دیکھا چاچی مجھے بری طرح گھورنے میں لگی تھی، پھر چیختے ہوئے کہنے لگی، جلدی آ جانا، ابھی ڈھیر کام پڑا ہے گھر کا۔ میں سر ہلاتے ہوئے چچا کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ جھگی والا بابا گاؤں کے آخری کونے پر رہتا تھا۔ یوں تو وہ سارے گاؤں میں آیا جایا کرتا تھا لیکن ہفتے میں ایک دن وہ اپنی جھگی میں ہی بیٹھا رہتا۔ اسی دن گاؤں کے سارے لوگ اس سے دم کروانے اس کے پاس آ جاتے تھے۔ میں بھی عورتوں کے ساتھ اس کی جھگی میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کیا اور کہنے لگا، کہا تھا نا تجھے کہ مغرب کے وقت کنویں پر نہ جایا کر، پھر بھی تو نے میری بات نہ مانی۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا تو میں بے چارگی سے کہنے لگی، میرے بس میں ہو بابا تو میں کبھی اس کنویں پر جاؤں ہی نہ، لیکن وہاں جانا میری مجبوری ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں بندھا ہوا ایک کالے رنگ کا دھاگا میرے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگا، اسے اپنے ہاتھ میں باندھ لے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تیرے اوپر کچھ اثرات ہو گئے ہیں۔ بابا کی بات نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتا تھا۔ وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ لیتا جو عام انسان نہیں دیکھ پاتے تھے۔ وہ ایک درویش تھا، پورے گاؤں کے لوگ اسے جھگی والا بابا کہتے تھے۔ اب میں گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ راستے میں چاچا پوچھتا رہا کہ بابا نے کیا کہا ہے، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ چاچا سے یہ بات کہوں یا نہیں کہ اس جھگی والے بابا نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا ہے۔
لیکن پھر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ شام ہوئی تو اچانک چاچی نے اس دھاگے کو میرے ہاتھ پر دیکھ لیا تو وہ بری طرح مشتعل ہو گئی اور غصے سے کہنے لگی، اب میرے اوپر جادو ٹونا کروانے لگی ہے تو؟ چل کھول اس دھاگے کو۔ وہ حد سے زیادہ شکی مزاج عورت تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں چاچی، یہ بابا نے میرے لیے دیا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تم پر کسی ہوائی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں، میں سب سمجھتی ہوں۔ تو اپنے چاچا کے ساتھ مل کر مجھ پر جادو ٹونا کروانے گئی تھی۔ چل کھول اسے ابھی اور اسی وقت۔ پھر میں نے اس دھاگے کو کھول کر چاچی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بچپن سے ہی میرے ساتھ یہ سب کرتی آ رہی تھی۔ کبھی بھی مجھے سکھ کا سانس اس عورت نے لینے نہ دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں پورے گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ اس نے کبھی بھی مجھے ماں والی محبت نہ دی تھی۔ پھر اس دن کنویں پر جاتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی۔ ساری لڑکیاں پانی لے کر آ گئی تھیں۔ میں اس قدر اداس اور مایوس تھی کہ آج وہاں اکیلے جاتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر میں آنسو بہانے لگی۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ یہاں پر درخت اور جھاڑیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی۔ کسی کی نظروں کی تپش میں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہی ایک دم سے ایک تیز خوشبو کا جھونکا میرے قریب سے گزر کر گیا تو میں چونک کر کھڑی ہو گئی۔ دائیں بائیں دیکھا، شاید یہاں پر کوئی موجود ہے۔ اسی بات پر میں بری طرح گھبرا گئی۔ شام بھی اپنے پر پھیلانے کو تھی، تبھی جلدی جلدی ڈول لے کر میں اپنے گھڑے میں پانی بھرنے لگی۔ جیسے ہی گھڑا اوپر تک بھرا، اسے میں نے اٹھایا اور واپس مڑی ہی تھی کہ اچانک نیچے پڑے ہوئے پتھر کو نہ دیکھا اور اس سے پاؤں ٹکرا گیا۔ میں منہ کے بل گری تھی۔ گھڑا چکنا چور ہو گیا تھا۔ اپنے پاؤں کا زخم بھول کر مجھے گھڑے کے ٹوٹنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ چاچی نے مجھے کس قدر ذلیل کرنا ہے۔ ہوش تب آیا جب پاؤں میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ میں نے دیکھا پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ آج سے پہلے کبھی میرے ساتھ ایسی صورتحال پیش نہ آئی تھی، لیکن نہ جانے اب کیا ہو رہا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک خوف مجھے ہر وقت اپنی لپیٹ میں لے کر رکھتا تھا۔ اب میں ٹوٹے ہوئے گھڑے کا افسوس کرتی یا پاؤں پر لگنے والے زخم کا درد برداشت کرتی؟ اچانک ہی مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ تبھی میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سیاہ لباس پہنے اسی دن والا نوجوان بالکل میرے قریب کھڑا تھا۔ اس کی سفید آنکھیں بڑے پراسرار انداز میں چمک رہی تھیں۔ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اس کی موجودگی سے شدید گھبراہٹ محسوس کرنے لگی۔ وہ اجنبی نہ جانے مجھے دیکھ کر کہاں سے سامنے آ جاتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ارے آپ کا پاؤں تو زخمی ہے، لائے میں پٹی باندھ دیتا ہوں۔ پھر اس نے میرے پاؤں پر پٹی باندھ دی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی تیز خوشبو نے میرے حواس معطل کر رکھے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا یوں احساس کرنا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ گاؤں میں تو میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح میرے اندر ہمت ہی نہ پیدا ہوئی کہ میں اس سے کوئی بات کر سکوں۔ پھر وہ کہنے لگا، آئیں میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کا مہربان رویہ میرے دل پر گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ تبھی میں لنگڑاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو چاچا سامنے ہی موجود تھا۔ میں شکر ادا کرنے لگی کہ ان کے سامنے چاچی مجھے زیادہ باتیں نہیں سنائیں گی۔ چاچا نے پاؤں کا زخم دیکھ لیا تھا جس سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا، لیکن پٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ خون نہیں بہہ رہا تھا۔ پھر چاچا حیران ہو کر کہنے لگا، اتنا گہرا زخم ہے اور تو وہاں سے چل کر کیسے آئی؟ میرے دل میں چور تھا، اس لیے میں نے انہیں سچ نہ بتایا کہ ایک خوبصورت نوجوان مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا ہے۔ اب مجھ سے زیادہ کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چاچی دن رات مجھے ذلیل کرتی اور کہتی کہ کام سے بچنے کا اچھا بہانہ ہے، جان بوجھ کر اپنے پاؤں میں چوٹ لگائی ہے۔ میں ان کی ساری باتیں خاموشی سے سنا کرتی تھی۔ پھر بھی جتنی میرے اندر ہمت تھی، گھر کا کام کاج کروانے میں میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ چاچا گاؤں کے امیر زمیندار کی زمینوں میں کام کرتے تھے۔ ایک دن گھر آئے تو چاچی سے کہنے لگے، زمیندار کی حویلی پر اثرات ہو گئے ہیں، وہ شہر سے عامل کو لے کر آیا ہے۔ لگتا ہے کہ اس کے باپ نے جو جنات اپنی حویلی سے آزاد کروائے تھے، ان کے اثرات دوبارہ ظاہر ہو گئے ہیں۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی۔ وہ عجیب کہانی سنا رہے تھے۔ میرے اندر تجسس سا بیدار ہوا، لیکن چاچی کے سامنے ہمت نہ ہوئی کہ میں چاچا سے کچھ پوچھ سکوں۔ اس لیے جب وہ شام کو اکیلے ہی چارپائی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، تب میں جھجکتے ہوئے انہیں کہنے لگی، چاچا آپ حویلی کی کیا بات کر رہے تھے؟ کیا واقعی وہاں پر اثرات ہو گئے ہیں؟ تو چاچا کہنے لگا، ہاں
بہت سالوں پہلے وہ حویلی آسیب زدہ تھی جب بڑا زمیندار اس میں رہا کرتا تھا۔ اس بات کا پتہ جب سارے گاؤں والوں کو ہوا تو انہوں نے زمیندار کو مشورہ دیا کہ کسی بڑے عامل کو بلا کر حویلی کو ان اثرات سے پاک کروا دیا جائے۔ یوں زمیندار ایک بڑے عامل کو لے کر اپنی حویلی میں آیا۔ اس نے ایک عمل کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ حویلی میں ایک بہت بڑے جنات کے اثرات ہیں۔ زمیندار کسی صورت بھی اپنی حویلی خالی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے آباء و اجداد کی حویلی تھی۔ عامل نے مشورہ دیا کہ اس جنات سے زور آزمائی کرنا مناسب نہیں کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے، اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیجنا بہت مشکل ہے۔ ہاں لیکن ایک کام میں کر سکتا ہوں کہ اسے کسی ایسی جگہ پر قید کر دیا جائے جہاں سے وہ کبھی باہر نہ نکل سکے۔ یوں کئی دن کے عمل کے بعد بالآخر عامل نے اس جنات کو گاؤں کی ہی کسی جگہ پر قید کر دیا ہے۔ یہ راز صرف زمیندار کو معلوم ہے یا پھر اس کے خاندان کو۔ گاؤں کا ایک بھی شخص نہیں جانتا کہ وہ جنزادہ جو کبھی گاؤں کی حویلی میں رہا کرتا تھا وہ اب کہاں رہتا ہے، لیکن وہ اپنی طاقتیں کھو چکا ہے اس لیے کبھی بھی حویلی واپس نہیں آیا۔ لیکن اب حویلی میں رہنے والے لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ حویلی کا جنزاد لوٹ آیا ہے۔ چاچا بڑی عجیب و غریب خوفناک کہانی سنا رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ جنزاد کیسا دکھتا ہوگا۔ یقیناً وہ بہت خوفناک ہوگا، تبھی تو حویلی والے اس قدر ڈر رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن میں کنویں پر گئی تو اکیلی ہی تھی جب میں نے سامنے سے آتے اسی نوجوان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہی عجیب سی چمک آئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کا آنا بہت اچھا لگا تھا۔ پھر وہ کنویں سے پانی نکالنے میں میری مدد کرنے لگا۔ پھر میں نے آخر کار اپنے دل کی بات اس سے پوچھ ہی لی۔ میں کہنے لگی، آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس کی آواز بہت بھاری تھی۔ وہ کہنے لگا، میں یہاں سے دور دوسرے گاؤں میں رہتا تھا لیکن کچھ مجبوریوں کے باعث مجھے وہ گاؤں چھوڑنا پڑا، اس لیے یہاں ایک کچے گھر میں رہ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کچا گھر کہاں ہے کیونکہ میں گھر سے زیادہ باہر ہی نہیں نکلتی تھی، لیکن اب جب بھی میں کنویں پر آتی تو وہ پہلے سے ہی موجود ہوتا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان لڑکیوں کے ساتھ نہیں آیا کرتی تھی، نہ جانے کیوں مجھے اس کو دیکھنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اب میں محسوس کر رہی تھی کہ مجھے اس کی موجودگی خوشی دیتی ہے۔ پھر میں نے اسے اپنی سارے دل کی بات بتا دی کہ کس طرح ماں باپ کے مرنے کے بعد میں چاچی کے ظلم و ستم سہ کر اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے زندگی میں کوئی ایسی خوشی نہیں دیکھی ہے جو میرے چہرے پر خوشی دے۔ میں ایک تنہائی پسند اور خاموش طبیعت لڑکی ہوں۔ وہ مہربان انداز میں دیکھتا، میری ساری باتیں سنتا رہتا۔ پہلے جو میں کنویں پر جانے سے شدید بیزاری اور خوف محسوس کرتی تھی، لیکن اب اس وقت کا انتظار کرتی جب مجھے پانی لینے کے لیے کنویں پر جانا ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں اس سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے سامنے ہی تو بیٹھا تھا، پھر یہ آواز دینے والا کون ہے؟ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چاچا سامنے کھڑا مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ میں خوف اور دہشت کا شکار ہو گئی، سوچنے لگی کہ چاچا نے آج مجھے اس کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ میں لرزتی کانپتی چاچا کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا، بیٹا وہاں بیٹھی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، چاچا وہ دراصل ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ چاچا کہنے لگے، میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے آپ سے باتیں کر کر کے مسکرا رہی ہے، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، چلو گھر چلو جلدی۔ میں حیران تھی کہ چاچا نے ایسا کیوں کہا، وہ نوجوان تو میرے سامنے ہی موجود تھا جب چاچا نے مجھے آواز دی تھی۔ پھر میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ ابھی بھی وہیں پر کھڑا مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ میں حیران پریشان سی اپنے چاچا کے ساتھ چلتی ہوئی گھر آ گئی تھی۔ پھر چاچا نے گھر میں اعلان کیا کہ آج کے بعد روحی کنویں پر پانی لینے نہیں جائے گی، بلکہ چھوٹا احمد جو 13 سال کا تھا، چاچا نے اسے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر انہوں نے یہ کیوں کیا۔ مجھے شدید رونا آنے لگا، ابھی تو میری محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ اس نوجوان سے روزانہ ملنا، اسے دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن چاچا نے نہ جانے کیوں میری یہ خوشی چھین لی تھی۔ آج مجھے وہ بہت برے لگ رہے تھے۔ نہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا تو دل میں بغاوت کا احساس جاگ گیا۔ پھر 2 دن تک میں گھر پر ہی موجود رہی۔ ایک عجیب سی بے چینی میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہتا کہ ابھی اپنا پانی کا گھڑا اٹھاؤں اور کنویں پر چلی جاؤں، جہاں پر وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں اب دن رات اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی تھی۔ آج سالن بنانے لگی تو وہ پورا نیچے سے لگ گیا۔ سالن جل گیا تھا لیکن مجھے کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے وہی جلا ہوا سالن چولہے سے اتار کر رکھا۔
چاچی نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے پورا سالن جلا دیا ہے، تبھی غصے سے چیختی ہوئی وہ میرے قریب آنے لگی۔ اچانک ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے ایک زوردار دھکا ان کے وجود کو دے دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی ہر چیز سے نفرت اور بیزاری محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں اتنے دن سے اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ چاچی شدید حیران تھی۔ پھر جیسے ہی چاچا شام کو آئے تو انہوں نے میری شکایت ان سے لگا دی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی، میری آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں، ایسے لگتا کوئی زبردستی مجھے وہاں جانے سے روک رہا ہے جہاں پر میں جانا چاہتی ہوں۔ پھر چاچا نے نہ جانے ان کے کان میں کیا سرگوشی کی کہ وہ شدید حیران پریشان سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھر خوفزدہ نظروں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میں ان کی آنکھوں کا مطلب ہی نہ سمجھ سکی کہ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ اب میں دل کے ہاتھوں شدید مجبور ہو گئی تھی۔ احمد میری جگہ روزانہ پانی لانے کا کام کر رہا تھا۔ پھر آدھی رات کو مجھے اس کی یاد نے ستایا تو میں اپنے آپ کو روک ہی نہ سکی۔ اپنی چادر اوڑھی اور رات کے 12 بجے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اب میرا رخ کنویں کی طرف ہی تھا۔ میں اس سے ملنے جا رہی تھی۔ اس سے ملنے کی خوشی مجھے عجیب سا سرور دے رہی تھی۔ تبھی تو میں سب سے بے نیاز بس چلے جا رہی تھی۔ مجھے یہ خوف بھی نہ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا تو گاؤں میں بدنام کر کے رکھ دے گا، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر مجھے یقین نہ آیا جب جیسے ہی میں کنویں پر پہنچی تو وہ تو جیسے میرے انتظار میں تھا۔ آج بھی مہربان انداز میں مسکراتا وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ بھلا اسے کیسے معلوم کہ میں اس سے ملنے آ رہی ہوں؟ اس سوچ نے مجھے خوشی دی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ یہاں پر ہمارا ملنا مناسب نہیں، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، دور درختوں اور جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے آگے ہی آگے۔ وہاں پر ایک پرانا سا کھنڈر جیسا گھر بنا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ بھلا کوئی انسان اس میں کیسے رہ سکتا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ یہاں بڑے آرام سے رہ رہا ہے، اسے اسی طرح رہنے کی عادت ہے۔ پھر میں کافی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ پھر تو جیسے روز ہی یہ ہونے لگا۔ جب میرا دل چاہتا میں آدھی رات کو چپکے سے گھر سے نکلتی اور اس سے ملنے پہنچ جاتی۔ اب میں اپنے آپ کو کنویں پر جانے سے نہیں روک پاتی تھی۔ ایک دن وہاں جانے لگی تو اچانک ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں پلٹی تو وہ چادر پہنے ایک نقاب پوش آدمی تھا جسے دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ اچانک ہی اس آدمی نے نقاب اتارا تھا۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چاچا ہی تھا جو مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر لے آیا تھا۔ آدھی رات کو چاچی جاگی ہوئی تھی۔ وہ انہیں کہنے لگی، اس لڑکی کا علاج کرو، یہ بالکل ہی پاگل ہوتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دے۔ میں نے دیکھا چاچا نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ پھر دوسری صبح وہ مجھے لے کر جھگی والے بابا کے پاس جا رہا تھا۔ میں حیرت سے ان سے پوچھی جا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر چاچا غصے سے کہنے لگا، تم رات کے وقت کہاں جا رہی تھی؟ اب ان کے اس سوال کا جواب مجھے دینا ہی تھا۔ پھر میں نے بالآخر انہیں اپنے دل کی بات بتا دی اور کہنے لگی کہ کنویں کے قریب رہنے والا وہ نوجوان مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، اسی سے ملنے میں روزانہ یہاں پر جاتی ہوں۔ میں یہ بات بڑی بے شرمی سے انہیں بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے تو میں کبھی بھی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ چاچا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ جھگی والا بابا سامنے ہی تھا۔ پھر میں ان کے سامنے بیٹھی تو وہ چاچا سے کہنے لگا، کیا اس لڑکی کے ساتھ پھر کچھ ایسا ہوا ہے؟ تو چاچا پریشانی سے انہیں بتانے لگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ روزانہ اس کنویں پر آدھی رات کو چلی جاتی ہے۔ بابا، یہ میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی ہے۔ میں ہر صورت میں اس مخلوق سے اس کا پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس پر اس قدر حاوی ہو چکا ہے۔ پھر جھگی والا بابا کہنے لگا، جب یہ میرے پاس دم کروانے آئی تھی اسی وقت میں نے بھانپ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ لالی جو اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد اتری تھی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ دونوں پہیلیوں کی طرح آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آخر ایسی کون سی پراسرار بات ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ میں بھی یہ بات جاننا چاہتی تھی۔ چاچا کے سامنے بابا سے یہ بات پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی گھر گئی تو میں چاچا کے سامنے بری طرح چیختے ہوئے کہنے لگی، آخر آپ مجھے اس بابا کے پاس کیوں لے کر گئے تھے، اور مجھے اس نوجوان سے ملنے سے آپ نہیں روک سکتے؟ آپ نے پوری زندگی مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میں نفرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور منہ ہی منہ میں کچھ دم کرنے لگے۔ میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میں بے بسی کی تصویر بنی چاچا کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ نرم لہجے میں کہنے لگے، یہ تو نہیں،
بلکہ تیرے اندر وہ بول رہا ہے جو کئی دن سے تیرے سامنے آ کر تجھے دھوکہ دینے میں لگا ہے۔ بیٹا سنبھل جاؤ، وہ کوئی اور نہیں بلکہ بہت خطرناک مخلوق ہے، جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے میں ان کی باتیں سن رہی تھی، پھر روتے ہوئے چاچا سے کہنے لگی، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو چاچا کہنے لگا، لیکن اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ ایک جن زاد ہے جو سالوں سے کنویں میں قید تھا، لیکن نہ جانے کیسے آزاد ہو گیا۔ میں نے روتے روتے حیرت سے سر اٹھایا تھا، پھر چاچا سے کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، بھلا وہ جن زاد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک نوجوان ہے، اسی کچے گھر میں رہتا ہے جو کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پھر چاچا کہنے لگا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس دن جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے تمہیں کنویں پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تم کافی دیر تک اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی، ہنس ہنس کر باتیں کرتی، تم بالکل پاگلوں کی طرح سامنے دیکھ رہی تھی۔ تو میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا، تمہیں آواز لگائی تو جس طرح سے تم ڈر کر مجھے دیکھ رہی تھی مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ میں حیران تھا کہ تمہارے سامنے تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، پھر تم اتنی دیر سے کس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی؟ اسی دن تمہیں بتائے بغیر میں جھگی والے بابا کے پاس گیا تو اس نے ہی مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی تمہاری آنکھوں میں ایسے اثرات دیکھے ہیں جو صرف ہوائی چیزوں کے ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے یقین آ گیا کہ تم جسے اپنے سامنے دیکھتی ہو وہ عام انسان کو نظر نہیں آ سکتا۔ یہی بات جب میں نے زمیندار کی حویلی میں آئے ہوئے عامل کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ وہ جنزاد آزاد ہو گیا ہے جسے سالوں پہلے میں نے کنویں میں قید کیا تھا، اسی لیے وہ نہ صرف حویلی کے لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہے بلکہ جس نے اسے آزاد کروایا ہوگا وہ اس کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ جنزاد ہی ہے جو انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آ کر تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ جبھی میں تم پر نظر رکھنے لگا، لیکن اس رات تمہیں یوں گھر سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے تم نیند میں چل رہی ہو، لیکن تم بالکل ہوش و حواس میں تھی۔ اس جنزاد کے اثرات تمہارے پورے وجود پر حاوی ہیں، وہ ہر جگہ تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ ایک جن زاد ہے روحی بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہاری زندگی برباد کر دے، اسی لیے تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں۔ اب میرا علاج وہ جھگی والے بابا سے کروا رہے تھے، لیکن میں ہر وقت چارپائی پر پڑی اس جن زاد کی یادوں میں کھوئی رہتی تھی۔ دل چاہتا کہ اڑ کر اسی کنویں پر پہنچ جاؤں۔ چاچی بھی اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، انہوں نے مجھ پر غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ 2-3 دفعہ وہ میری آنکھوں میں غصے کی لالی دیکھ چکی تھی، اور ایک بار جب میں نے انہیں دھکا دیا تھا تو میں اپنے آپ میں نہیں تھی بلکہ وہ جن زاد ہی تھا جس نے مجھ پر حاوی ہو کر مجھے ایسے کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن میں حیرت سے سوچتی کہ وہ جن زاد ہے یا انسان، لیکن اس کا انداز میرے لیے بہت مہربان تھا، جیسے میں نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہو۔ لیکن ایک دن اس کی یاد نے مجھے اس قدر بے قرار کیا کہ میں چاچا کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی کہ بس مجھے ایک بار اس سے ملنے دو، اس کے بعد میں کبھی بھی اس کنویں پر نہیں جاؤں گی۔ چاچا حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، جھگی والے بابا کے اتنے دم کے باوجود بھی میری حالت نہیں سنبھلی تھی، میں اب بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات میں گھر سے نکلی، اب میرے قدم اس کنویں کے قریب اٹھ رہے تھے۔ آج جب میں وہاں گئی تو میرے سامنے وہ اپنے اصلی روپ میں موجود تھا، اس کی آنکھوں کی سفید چمک اور لمبا چوڑا وجود بلا شبہ بہت خوفناک تھا، لیکن مجھے اس سے ذرا بھی ڈر نہ لگا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ وہ کون ہے اور اس نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا۔ وہ اداسی سے کہنے لگا، سالوں پہلے مجھے ایک عامل نے اس کنویں میں قید کر دیا تھا، حالانکہ میں اس حویلی میں بہت سالوں سے رہتا آ رہا تھا۔ اپنا ٹھکانہ اتنا چھوڑنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اس نے اس قدر خطرناک عمل کیا کہ مجھے حویلی سے نکال کر اس کنویں میں قید کر دیا۔ میں بھی ایک طاقتور جنزاد تھا، چاہتا تو اس پورے گاؤں میں تباہی پھیلا دیتا، لیکن چونکہ میں ایک نیک جنزاد ہوں اور انسانوں کو ستانا میری فطرت نہیں، اسی لیے اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب کوئی مجھے کنویں سے آزادی دلوا دے۔ میں کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ اس عامل نے کہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کے آنسو جب اس کے وجود پر گریں گے تبھی یہ کنویں سے آزاد ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، بھلا ایسی کون سی لڑکی اتنی مہربان ہوگی کہ وہ کنویں کے پاس آ کر میرے لیے یہ کام کرے گی، حالانکہ اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے آنسوؤں سے میں آزاد ہو جاؤں گا۔
لیکن ایک دن میں حیران رہ گیا جب کسی کے آنسو میرے وجود پر گرے۔ میں نے جیسے ہی کنویں سے آزاد ہونے کی کوشش کی تو میں فوراً ہی باہر آ گیا۔ یہاں سے باہر آنے کے بعد میری پہلی نظر تم پر ہی پڑی تھی۔ یوں میں تمہارا عاشق ہو گیا۔ تم ایک بہت حسین لڑکی تھی اور مجھے آزادی دلوانے میں بھی تم نے میری مدد کی تھی، اسی لیے میں تمہارے سامنے آنے لگا۔ میں چاہتا تو میں تمہارے گھر بھی آ سکتا تھا اور 2-3 دفعہ ایسی کوشش بھی کی، لیکن جب تم ڈر کر چیخیں مارتی تو میں بری طرح گھبرا جاتا تھا، کیونکہ کئی سالوں تک میں نے اس قید کا ظلم سہا ہے، اس لیے میں دوبارہ کسی ایسی قید میں جانا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ میں پورا دن حویلی میں عجیب و غریب حرکات کر کے ان لوگوں سے اپنا بدلہ لیا کرتا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جس جن ذات کو انہوں نے سالوں پہلے کنویں میں قید کروایا تھا آج وہ آزاد ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے تمہاری خاطر سب کو ستانا اور سب سے بدلہ لینے کا فیصلہ بدل ڈالا تھا۔ اب میں ہر رات کو تمہارا انتظار کرتا۔ جب تم خوشی خوشی مجھ سے ملنے آتی تو مجھے یقین نہ آتا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، لیکن میری حقیقت جان لینے کے باوجود بھی آج تم مجھ سے ملنے آئی، اس بات نے مجھے بہت خوشی دی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں انسانوں کی دنیا سے بہت دور اپنی دنیا میں لے کر چلا جاؤں گا۔ وہاں دور پہاڑیوں پر ہمارا قبیلہ بستا ہے، وہ دنیا بہت حسین ہے، تمہیں کوئی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ میں اس تکلیف کو تمہارے نزدیک آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا۔ میں حیرت سے اس جن ذات کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی جاتی تو گاؤں والوں نے چاچا کا جینا حرام کر دینا تھا۔ وہ یہ سمجھتے کہ شاید میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ وہ ایک جن ذات تھا، بھلا اس کے ساتھ اپنی دنیا کیسے بسا سکتی تھی؟ اسی لیے خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ آج حقیقت جان لینے کے بعد میں اپنے دل کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ پھر چاچا کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے تمہاری خبر گیری نہ کی۔ تمہاری چاچی جو بھی کچھ تمہارے ساتھ کرتی رہتی میں اس پر خاموش رہا کرتا تھا۔ اس دن نہ تو مغرب کے وقت اس کنویں پر جاتی اور نہ ہی یہ سب تمہارے ساتھ ہوتا۔ میں اب بالکل چپ رہنے لگی تھی۔ کام کرنے کا دل کرتا تو کام کر لیتی، ورنہ پورا دن چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ چاچی بھی مجھ پر زور زبردستی نہیں کرتی تھی۔ پھر میں نے سنا کہ حویلی والوں نے ایک بڑے عامل کو بلا کر اس جن ذات کو قید کروانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں فوراً ہی اس عامل کے سامنے جا پہنچی اور اس سے کہنے لگی کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ جن ذات کئی سالوں بعد آزاد ہوا ہے، وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ساتھ وہ حویلی کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا دے، کیونکہ وہ ایک نیک جن ذات ہے، اس کی فطرت نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ برا کرے۔ عامل میری بات سن کر حیران تھا۔ پھر جھگی والے بابا نے اسے ساری کہانی سنائی کہ کس طرح وہ اس لڑکی پر ظاہر ہو چکا ہے اور وہ اس سے باتیں بھی کرتا ہے۔ یوں میری بات مان کر اس جن ذات کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر ایک رات میں کنویں کے پاس اس سے ملنے گئی اور اس سے کہا کہ اب وہ آزاد ہے۔ گاؤں والے کبھی بھی اسے اس کنویں میں قید نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ تم ایک نیک جن ذات ہو، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، زندگی میں جب بھی تمہیں کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہوگا میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گا۔ میں اداس نظروں سے اسے دیکھتی گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ اب ان سوچوں میں ہی گرفتار رہتی کہ کاش وہ ایک انسان ہوتا تو میں اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب حویلی سے میرے لیے رشتہ آیا۔ چاچا نے بتایا کہ زمیندار کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس جن ذات کی وجہ سے تمہاری بھتیجی کو کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج وہ ایک بے بس زندگی گزار رہی ہے۔ زمیندار نے اپنے بیٹے کا رشتہ چاچا سے میرے لیے مانگ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے بڑے گھر سے میرے لیے رشتہ آئے گا۔ کہاں میں اپنے نصیب پر روتی تھی اور اب اتنے بڑے گھر کی بہو بنی تو گاؤں والے مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ اور بات تھی کہ شادی کے کئی سالوں کے بعد مجھے حقیقت معلوم ہوئی کہ عامل کے سامنے جن ذات نے آ کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ حویلی والوں کو تبھی معاف کرے گا جب وہ شادی کر کے اس لڑکی کو اس حویلی میں لے کر آئیں گے۔ عامل نے زمیندار کے اوپر زور دیا کہ جن ذات کی بات ماننے میں ہی عافیت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ لوٹ کر اس حویلی میں آ جائے۔ یوں حویلی کی بہو بننے کے بعد آج پورے گاؤں میں میری ایک عزت اور مرتبہ ہے۔ میں گاہے بگاہے چچا کی بھی مدد کرتی رہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور ایک باپ ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا۔ چاچی کو بھی میں نے دل سے معاف کر دیا تھا،
کیونکہ برے ماضی کو سوچنے سے بہتر ہے کہ انسان حال کی خوشیوں میں مگن ہو کر اپنی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔